السلام علیکم دوستو۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کو قدرت نے نہایت حسن و دلکشی اور رعنائی عطا فرمائی ہے۔ بہتے جھرنوں، آبشاروں اور جھیلوں نے وادی کے حسن کو ایسے چار چاند لگائے ہیں کہ اسے بجا طور پر خوبصورتی سے تراشا ایک ہیرا قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں کے حسین دلکش مناظر میں سرفہرست بلند و بالا پہاڑ، بہتے آبشار، دریائے نیلم اور اس کے اطراف میں خوبصورت باغات ہیں۔ وادی نیلم کی سیاحت کے لیے مئی سے ستمبر تک کے مہینے موزوں ہیں۔ اس وادی کا صدر مقام اٹھ مقام ہے۔ اٹھ مقام مظفر آباد سے 4 گھنٹوں کی مسافت پر موجود ایک خوبصورت ترین شہر ہے۔ وادی نیلم میں اٹھ مقام کے بعد شاردا اور کیل 2 بڑی آبادی والے شہر ہیں۔ دریائے نیلم کے ہمراہ چلتے چلتے وادی کی خوبصورتی تہہ در تہہ کھلتی چلی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان کی خوبصورت ترین وادی کہلانے کا حق اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وادی ندی نالوں، آبشاروں، چشموں اور گھنے جنگلات کا مجموعہ ہے اور وادی کے ساتھ بہنے والا نیلم کا دریا اور اس وادی کے جھومر کی حیثیت رکھتا ہے۔ وادی نیلم میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 سے 30 چھوٹی بڑی جھیلیں ہیں۔ جنت اراضی کا یہ گوشہ جو قدرت کی بے پناہ رعنائیوں سے مالا مال ہے، یہاں کے لوگ تعلیمی لحاظ سے پسماندہ چلے آ رہے ہیں۔ نیلم ویلی کی عوام کی بدقسمتی کی داستان کا آغاز اسی دن سے ہوتا ہے جب 1948 کی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق ریاست میں جنگ بندی کا اعلان ہوا اور اس کے نتیجے میں نیلم ویلی کے اہم علاقے انڈین آرمی کے زیر قبضہ رہ گئے، جنہیں ابھی تک آزاد نہیں کرایا جا سکا۔ اس طرح تار کمری سے آگے کے علاقوں پر بھی سیز فائر کے وقت انڈین فوج قابض ہو چکی تھی، لہٰذا اس کے بالائی علاقے کا کنٹرول بھی انڈین آرمی نے سنبھال لیا۔ جنگ بندی کے چند سال بعد مظفر آباد سے دفاعی ضروریات کے لیے روڈ تعمیر کی گئی، جبکہ 1963 تک نوسیری سے اٹھ مقام تک سڑک تعمیر ہوئی، پھر بعد میں اس کی توسیع کی گئی۔ اس کے بعد ہر سال موسم گرما میں لوگوں کو سیر و تفریح کا موقع ملا اور ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں کی سیر کرنے آتے رہے۔ نیلم ویلی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ آبی وسائل سے آراستہ کر رکھا ہے۔ اس میں مجموعی طور پر 25 ایسے سے چھوٹے بڑے نالے موجود ہیں جن میں ہائیڈل پاور ہاؤس تعمیر کر کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے نیلم ویلی کے چند دیہاتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تار بٹ ضلع نیلم کا سرحدی گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے اختتام پر نالہ گگئی دریائے نیلم میں آ کر ملتا ہے۔ ہلمت بھی ایک نہایت خوبصورت گاؤں ہے جو وسیع میدانی علاقے پر مشتمل ہے، جس میں مکئی کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ لوگ سبزی بھی اگاتے ہیں۔ اس گاؤں کی سب سے خوبصورت جگہ پر ریسٹ ہاؤس موجود ہے۔ یہ ایریا بڑا کشادہ سرسبز ہے۔ یہاں ایک خاص قسم کی گھاس رات کو روشنی دیتی ہے اور عجیب سما دیکھنے کو ملتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں گاؤں کی، جس کا نام ہے کیل۔ یہ ایک کاروباری مرکز ہے۔ فلک بوس اور برف پوش خوبصورت پہاڑوں کی آغوش میں واقع انتہائی حسین و جمیل خطہ ہے۔ اس میں دل فریب اور پرسکون صحت افزا مقام ہے۔ آگے بات کرتے ہیں شاردا کی۔ ضلع نیلم کا دوسرا بڑا ڈویژن ہے۔ دل فریب قدرتی حسن سے مالا مال جنت اراضی کا یہ خطہ زمانہ قدیم میں علم دانش کا مرکز رہا ہے، جس کے کچھ آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ ناظرین، یہ تھی کچھ معلومات جو وادی نیلم اور نیلم شہر کے گرد و نواح کے بارے میں آپ کو فراہم کی گئی ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔